کہ کلاسیکی غزل میں بنیادی تصور ہمارا جو ہے وہ مشاہدے کا پابند نہیں آتا، جبکہ ترقی پسند غزل میں بھی اور جدید غزل میں بھی اور مابعد جدید غزل میں بھی ہم محسوسات کی دنیا پر اعتبار، کلاسیکی غزل محسوسات کی دنیا پہ اعتبار نہیں کرتی، وہ اعتبار کرتی ہے اپنے امکانات، جو کچھ ممکن ہے سب ہو سکتا ہے۔ یہ نہیں کہ خارج میں موجود، جب غالب پر محاکمہ لکھا ہے حالم یا یادگار غالب میں، اس میں عاجز ہو گیا وہ آدمی، دیکھیے آپ مطلب تنقید کو ذرا غور سے پڑھیے، اس کا بین سطور دیکھیے، معلوم ہوتا ہے کہ وہ آدمی کیسا بے چین ہو رہا ہے غالب کو کور کرنے کے لیے، اور اس کے اصولوں میں غالب پورا نہیں کرتا، نہ سادگی ہے، نہ اصلیت ہے، نہ جوش ہے، نقش فریادی جس کی شوقی تحقیق کا سازی ہے، پیرہن ہے، اس میں کیا ساتھ ہے؟ آج تک اس شعر کی شرح بہت کم لکھی گئی، اور جو لکھی گئی وہ بھی نقش فریادی، نہ سادگی ہے، نہ اصلیت ہے، کوئی اصلیت نہیں، بس ایک چولاگاہ ہے اس کی فکر کی، اس نے ایک تصویر بنائی ہے، باطن کی تصویر اتارتا ہے، آغاز میں خارج کی تصویر نہیں اتارتا، تو جو بے چینی اور بے قراری ہے اس کی محاکات اگر ممکن ہو، اور اس کے لیے خارج میں ہونا ضروری نہیں ہے، خود اس کے اندر پیدا ہوتی ہے، بفکر ہستی خود کیوں فرسرے برو گردم ادم کشود درے تابیا چمی ہوئی۔ جب میں نے اپنی ہستی پر غور کرنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ ادم کی طرف ایک کھڑکی کھلی ہوئی، ادم کشود درے، ادم کی طرف ایک کھڑکی کھلی، اور اس میں سے ایک آواز آئی، تابیا چمی ہوئی، کیا تلاش کر رہے ہو اندر؟ اپنے کو تلاش کرنے کے لیے آپ کو اپنے اندر اترنا پڑے گا۔ یہ کلاسیکی شاعر کرتا تھا، جو ہمارا جدید شاعر نہ سمجھتا ہے، نہ کرتا ہے، نہ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ میر صاحب نے کسی اور شاعر کا نہیں، تو نے آپ کسی اور شاعر کا فارسی کا شعر کے پاس ہے، میر صاحب نے تو خیر میر نے ہزاروں جگہ کہا ہے، تُزے بن چکم ندمی دلی در دل کشا بچنا جبست گر حوست کشت کہ بسیر سر و سمندر، تعجب ہے، حیرت ہوتی ہے، تم کو باغ کی سیر کی خواہش ہوتی ہے، تم باغ میں پھول دیکھنے جا رہے، پھولوں کا رنگ دیکھنے جا رہے، باغ میں چمن بندی کیسے ہے، سر و سمن دیکھنے جا رہے ہو، تعجب ہے، تعجب، جبست گر حوست کشت کہ بسیر سر و سمندر تُزے بن چکم ندمی دلی، نیچے سے کم نہیں کیے درے دل کشی نہیں کرتا والا بچمن درہ دیکھو کہ کیسے کیسے باغ لگے، یہ ہے کیسے کیسے باغ لگے۔ آئے ابھی قریب میں نے شعر سنایا، اتفاقی سے راضی سنایا، آپ بھی سن لیجیے، آپ کی سیاست اتفاق ملی۔ آئینے کی طرح غافل کھول چھاتی کے کباب، مانا بھی خود رکھتے ہیں، معمولی شاعر نہیں میر کر، ہماری روایت کا کلاسیکی شاعری کا بہت بڑا آدمی ہے میر کر، لیکن اس کو کم پڑھا گیا، اور فارسی شاعری کو سے بہت کم دیکھی گئی، کچھ لوگوں نے لکھا بھی ہے، مگر بس کوئی سر سے نہیں کہی گئی ہے، تھوڑا سا جم کر کے اتر کر کے ٹیکسٹ کی، آئینے کی طرح غافل کھول چھاتی کے کباب، تو ایسا استعمال کیا ہے سینے کے بجائے اس کا فرق نہیں ہے، یہ کنوٹیشنز اگر آپ کی گرفت میں آئے، ان کی دلالتیں اگر آپ کی گرفت میں آئے، اور یہ آپ سمجھنے کی طرف صرف لغوی معنی نہیں ہے، ان کی انصراطات بھی ہوتے ہیں، ان کی ایک ایموشنل اور حسیاتی ویلو بھی، بس شاید آپ کی گرفت میں آئے، ہر لفظ کے ایک معنی نہیں ہے صرف جو لوگ کیا کرا ہے، اس کے جو انصراطات ہیں نا، اس کی ایسوسیشن وہ اگر آپ کی گرفت میں آئے، پھر آپ شاعری کر سکتے ہیں، بہت اچھا پہلا میرا تو یہ نکتے کا بادشاہ کا بہت بہت، لیکن یہ چیز بہت مشکل، آئینے کی طرح کافی کھول چھاتی کے کباب، دیکھو ہے کون بارے دے گا کھانے کی، بات مشکل میں پہلو 50 برس کی عمر کو وہی بوڑھے ہو گیا، اگر ابھی تک سمجھ میں نہیں آیا کہ جہاں تلاش کرنا ہے وہاں تلاش کرنا، آئینے کی طرح کافی کھول چھاتی کے کباب، دیکھو ہے کون
कोई बैठा होगा, इसको हमारे मुझे में बहुत पहले कहा गया कस्तूरी मुझे ढूंढे बनवाए, ऐसे क्यों है दुनिया जाने, हमारे ख्याल से बेहतर पहनाया गया आने वाले आईने की तरह बातें बोल जाती है। एक तो है कौन बारे तेरे का शान बैठा और एक लतीफ माना की तरफ इशारा भी किया मैंने सिराज तुम गौर करो, असल में ये सारी खराबाजी जो है ना ये लफ्जों की है, ये हम समझ नहीं पाते। हम समझते हैं कि ये कर दें तो हमारा या हमारा पॉलिटिकल एजेंडा पूरा हो जाएगा, ये कर दें तो ये सियासी रंग ले लेगा। लफ्जों के इस्तेमाल का हुनर सीखें, लफ्ज कैसे इस्तेमाल करें, मैंने जैसा कि आप कर दिया लफ्ज है दोनों माना पे इत्तेफाक नहीं करते, जब दूसरे लफ्ज के साथ मिलते हैं तो जी उठते हैं। इसी को शिबली ने लिखा है हर लफ्ज एक सुर, हर लफ्ज एक सुर है। जब दूसरे लफ्ज के साथ तरकीब दिया जाता है, देखने की बात यह है उससे हम आवाज हम आहंग है कि नहीं, माना की सतह पर भी और अपने सौती आहंग की सतह पर, वरना तनाफुर पैदा होगा। अब तनाफुर कितने लोग आते हैं हमारे यहाँ नई शायरी में या माँ बाप नहीं, उनका ये मसला ही नहीं कि तनाफुर भी कोई चीज़ होती है, बलागत भी कोई चीज़ होती है, मसला ही नहीं। आईने की तरह गाफिल में वक्फा आप गाफिल के बाद दिए तो माना बिल्कुल अलग है। जैसे आईना गाफिल है वैसे तुम भी गाफिल हो। आईने में भी कैसी कैसी सूरतें आती हैं मगर उसको कोई असर नहीं होता। आज रुकाना देख रहे हैं, कल चमाना देख रहे हैं, परसों बनाने देख रहे हैं, तो आईने को कोई फर्क नहीं पड़ता, गाफिल है। बारी में भी देखिए बात सब इधर उधर हो जाती है, सब दिखा जा रहा है। बारी में भी आईने का बहुत अच्छा शेर, बहुत उनका मजमून बनाया, आईने इसको कहेंगे आईने का मजमून, लेकिन मानी सब क्या है। असल चीज ये है कि मजमून और मानी का फर्क हम समझे। क्लासिकी शायरी में हमने ये समझाने की कोशिश की कि मजमून एक चीज होती है, माना बिल्कुल दूसरी चीज। मजमून नया गाना बहुत आसान नहीं है, लेकिन एक ही मजमून में कई मानी पैदा कर देना ये आसान है, और यही शायरी का कमाल है। इसी को माना आप नहीं कहते और मजमून ताज़ा कह दीजिए, पहले इसका फर्क नहीं करते। जैसे आईना गाफिल है, कौन आया कौन गया कौन देख रहा है उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसे तुम भी गाफिल हो, आईने की तरह गाफिल। ना उसके छाती के कबाड़ खुलते आईने भी ना तुम्हारे खुल रहे हैं, आईने की तरह गाफिल खुल छाती के कबाड़ देख तो है कौन बारे में। और कमाल का शेर सुनिए उसका मालिक का भी, फिर आगे की बात समाप्त मतलब बात तो ये कही मालिक का शेर है, इंसान में तेरी है वो शोखी की बसत शौक। इंसान तेरे अक्स में ऐसी शौकी है, ऐसी शोखी है, ऐसी कशिश है कि बसत ज़ौक़ आईना निहाल हुआ जा रहा है। निहाल होने का सबूत दूसरे मिसरे में, इंसान में तेरी है वो शोखी की बसत ज़ौक़ आईना बअंदाज़े गुल आगोश कुशा है। जैसे फूल अपने दामन खोल देता है, अपनी आगोश खोल देता है, बुलबुल के लिए कह लीजिए, शबनम के लिए कह लीजिए, पत्ते के लिए कह लीजिए, किसी चीज़ के लिए जैसे फूल अपने आगोश खोल देता है, ऐसे ही जब तुम आईने के सामने जाते हो तो उसकी समझ में नहीं आता क्या करें, वो अपनी आगोश आईना बअंदाज़े गुल आगोश। और लुत्फ इस शेर में ये है कि आईने में वही चीज़ दिखती है जो उसके सामने होती है। अंदाजे गुल में उसका आगोश खुलना इस वजह से है कि जो उसके सामने है वो भी खुली है। आईना अंदाजे गुल आगोश फूल की तरह खिला जाता है, काबू में नहीं रहता। सबब उसके सामने जो इंसान है, उसके सामने जो शख्स है, उसके सामने जो आदमी है या जो माशूक है वो भी फूल की तरह है, उसको देखते ही वो फूल की तरह खिलने लगता है। आईना अंदाजे गुल आगोश। हाँ हाँ, इसके लिए तो इसका तो बेहतरीन मौका वो था, किसी वक्त आप देखिए शिबली पे लेक्चर, शिबली पर ऐसी उम्दा गुफ्तगू की है, आगोश माशूक के आगोश की गुफ्तगू की, शिबली ने ऐसी उम्दा गुफ्तगू की है और ऐसे कमाल के शेर हैं। मुश्किल यही कुछ भी वो फारसी में है, उनकी शायरी उर्दू शायरी तो बहुत ही सियासी रंग की है, चटपटी है, अदल जहांगीरी और फला उस पर मैंने वो क्लासिकी नौयत की है, वो तो इस तहरीक के बाद शुरू हो गई है कि ऐसे मज़ामीन मांगो जो अखलाकियात सिखाते हों, इंसाफ सिखाते हों, अदल और इंसाफ आपको बताएं, अच्छी राह पे चलना दिखाएं, नासे वाला बोझ लेकर। क्लासिकी शायरी नासे करो
اور ناصے کا اگر استعمال ہے بھی کلاسیکی شاعری میں تو کمال کا شعر ہے. تاب دہلوی کا وہ سن لیجیے آپ. پھر آگے تو نکتا بھی کچھ ہے نا, بیچ میں سب ویریشن بہت ہو رہے ہیں, ویریشن بہت. کچھ تذکرہ عشق ہے حضرت ناصر. ناصر کی سب بات دنیا منع کرتی ہے نا, ہم سے بات مت کرنا, آنا ہے تو آؤ, تو سے بات نہیں ہوگی. مت کرو, مت کرو, یہ کرو, زندگی برباد کر رہے ہو, نماز روزہ کرو, یہ سب مت کرنا. کچھ تذکرہ عشق ہے حضرت ناصر. کیوں کہہ رہا ہے؟ کانوں کو مزہ دیتی ہے گفتار محبت. اس کو ہم لوگ کیا سامنے کا شاعر سنا, کچھ تذکرہ بلا رہا کہ ہاں سے آؤ, کم سے کم وہی بات تو کرو گے کہ وہ نہ کرو یا نہ کرو. ہم کو بات سن کے اچھا لگ رہا. کچھ تذکرہ عشق ہے حضرت ناصر, کانوں کو مزہ دیتی ہے گفتار. تو یہ ہے بچوں معاملہ. معاملہ یہ ہے کہ کلاسیکی شاعری کو ہم نے سنجیدگی سے پڑھا نہیں, سنجیدگی سے سمجھا نہیں, اس کے اصول کھولنے کی کوشش نہیں کی. پہلی چیز کلاسیکی شاعری کی شناخت, جو پہلا حصہ ہے موضوع کا, شناخت کیا ہے؟ 4 چیزیں تو بہت بنیادی ہیں. کسی بھی شاعری کی شناخت, چاہے وہ ترقی پسند شاعری ہے, اصول کے طور پہ یاد سنیں کہ کسی شاعری کی شناخت قائم کرنے میں 4 چیزیں بہت بنیادی رول پلے کرتی ہیں. ایک تو یہ کہ اس ادبی معاشرے میں, جس معاشرے میں وہ شعر کہا جا رہا ہے, چاہے کلاسیکی معاشرہ ہو, چاہے ترقی پسند معاشرہ ہو, چاہے جدید معاشرہ ہو, اس ادبی معاشرے میں خدا کا کوئی تصور ہے کہ نہیں, اور ہے تو کیا ہے. 30% شعر اس حوالے سے آتے ہیں. تو خدا کا کیا تصور؟ مجھ سے میرے گناہ کا حساب ہے, خدا نہ معاف ہے. نہیں. اگر آپ یہاں خدا کا تصور نہیں ہے تو اس کے اشعار کچھ اور نہیں ہے. اگر آپ یہاں خدا کا کوئی تصور ہے, اور یہ تصور ہے کہ مرنا ہے, مرنے کے بعد کسی کے سامنے پیش ہونا ہے, پیش ہونے کے بعد کوئی حساب کتاب دینا ہے, تو وہ کلاسیکی شاعری کی طرف آپ کو نہیں ہے. ہمارے یہاں خدا کا یہی تصور ہے کہ ایک خالق کائنات ہے جو دنیا میں, جس نے دنیا بنائی ہے, جس نے دنیا پیدا کی, ایک دن یہ سب سمیٹ دی جائے گی, سب ختم ہو جائے گا, اور کسی کے سامنے کھڑے ہو کر کے ہم کو جواب دے ہونا ہے. آتا ہے داغے حسرت دل کا شمار, اس سے میرے گناہ کا حساب ہے. جارہ بغیر ان کا سب کیا شے, یہ سب تصور الہ پر مبنی. قبر کے اندر حساب کتاب, حشر کے متعلق 50 شعر آپ کو کلاسیکی شاعری میں 50 کے ایسے بھی زیادہ مل جائیں. حشر میں یہ ہوگا, حشر میں وہ ہوگا, حشر میں ایسا ہوگا, خدا کے سامنے جب پیش ہوگا تو یہ معاملہ درپیش. تو تصور الہ جو ہے نا, وہ بہت بنیادی تصور, وہ آپ کی شخصیت کو بناتا ہے. اگر آپ کے یہاں خدا کا کوئی, چاہے جس فارم میں ہو, خدا کا کوئی تصور ہے, آپ اس کائنات کے بنانے والے کسی ذات میں یقین رکھتے ہیں, اور یہ یقین رکھتے ہیں کہ یہاں سے جانے کے بعد کوئی حساب کتاب ہے, تو آپ کا تصور شعر اس آدمی سے جس کا تصور الہ نہیں. یا ہے یہ سب شعر اس کے لیے مہمان ہو جائیں گے. مجھ سے میرے گناہ کا حساب ہے خدا. یا یارہ بغیر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے, نہ کردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے دار. اگر ہم نے 75 گناہ کیے ہیں تو 775 ایسے ہیں جو جن کی حسرت دل میں کرنا چاہتے تھے, ایک موقع آتے تھے. نہ کردہ گناہوں کی بھی حسرت, یارہ بغیر ان کردہ گناہوں کی. اللہ میاں سے جو مکالمہ ہے شاعر کا, وہ تمام کلاسیکی شاعروں کے یہاں کسی نہ کسی لہجے میں, کسی نہ کسی انداز میں کیا. تو پہلی چیز کلاسیکی شاعری کی یہ ہے کہ اس نے آپ کا تصور الہ کیا ہے, خدا کے متعلق آپ کے تصورات کیا ہیں, مانتے ہیں نہیں مانتے. یہ آپ کی شخصیت کو, آپ کی کریٹو پروسیس کو متاثر کرتا ہے, احساس جمال کو بیدار کر دیتا ہے, ایستھیٹک پلیزر اس میں چھپا ہوتا ہے. اسی سے ایستھیٹک پلیزر کی تشکیل ہوئی. دوسرا تصور تہذیب. تہذیب ایک قدروں کا نام ہے. تہذیب کوئی ہوا کی چیز نہیں ہے, کچھ بنیادی قدریں ہیں, کچھ اخلاقی نظام ہے تہذیب کا, جس سے ہم گورن ہوتے ہیں. ہمیں برا لگتا ہے کہ ہمارے چھوٹے ہمارے سامنے ایسے پیر پھیلا کے بیٹھے. تہذیب ہوگی نا, کچھ ایسی ہوگی نا. دور بیٹھا بغارے میں, اب یہ شعر دیکھیے, دور بیٹھا بغارے میں اس عشق یہ ادب نہیں آتا. تو ادب کہاں سے آئے جب کوئی تہذیب کا تصور ہوگا. پر معشوق سے آپ بالکل دو بدو ہیں, معاملہ برابر کا ہے, تو نہیں اور صحیح, تو نہیں اور صحیح,
یہ اور نہیں اور صحیح یہ والا معاملہ ہے کہ یہ شعر آپ کہیں نہیں سکتے. دور بیٹھا غباری بھی عشق کے لیے ادب، عشق آپ کو آداب دے سکتا. اور اقبال کا بھی جب عشق بتاتا ہے آداب خود آتا ہے، تو آپ کا تصور تہذیب کیا ہے اور تہذیب کے ارکان سے مل کر کے آپ کی کیا رول ہے، کیا آداب ہے تہذیب کی. آپ کی شکل صورت سے کسی زمانے میں مجھے یاد ہے میرے بچپن میں ننگے سر باہر نکلنا پر تہذیبی سمجھا جاتا، سڑک پہ ننگے سر ننگے سر سڑک میں گھوم رہا. پتا کیا تصور ہے تو کیا ہو گیا ننگے سر گھوم رہے بات کو کے دیکھ لیں اس میں کیا بات. اچھا وہ ٹوپی پہن گیا 2 منٹ کے لیے نکلے تو شیروانی پہن گئی. آپ کے بالوں سے آپ کے لباس سے جینس اور ٹی شرٹ پہنے ہوں گے. اور اب تو معاملہ تو اللہ کی تباہ ہے، جینس بھی کیسی کیسی آ گئی ہے. پہلے تو پھٹی ہے، اس کے بعد اور اوپر چڑھ کے نیکل تک کی جانگیں تک آ گئی. دیکھ لیجیے آپ یہ تصور تہذیبی. اس میں وہ شعر نہیں ممکن ہے جو کلاسیکی شاعری کرتا ہے. جو کلاسیکی شاعر کرتا ہے وہ شعر ممکن ہی نہیں ہے. جہاں خوب پڑھتا ہے کہ یہ بھی آپ کا شعر ہے، خوب پڑھتا ہے کہ چلمن سے لگی بیٹھے. اب کوئی خاتون چلمن سے لگی بیٹھی رہے گی، ارے مسئلہ ہو جائے گا، گھر میں قیامت آ جائے گی. صاحب چھپتے بھی نہیں سامنے آتے ہیں. اور اس کے اسی لیے ان کے امکانات بھی زیادہ. ہمارے بہت بڑے نقاد ہیں حسن عسکری، نام آپ لوگوں نے سنا ہوگا. حسن عسکری نے لکھا ہے کہ داغ کو بہت عام سطح کا شاعر نہ سمجھا جائے. یہ شعر جو اس کا ہے خوب پڑھتا ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاحب چھپتے بھی نہیں سامنے آتے بھی نہیں. یہ رویت باری تعالیٰ کا مسئلہ ہے کہ ہر چیز میں موجود دکھ نہیں رہا، نظر نہیں آ رہا. ایک لطف بھی محسوس ہو رہا ہے. وجود باری کا آپ تصور کیجیے تو آپ کو لطف بھی محسوس ہو. ارے ہم نے کبھی کیا نہیں ہے، مدد کر کے دیکھیں آپ سے ایک تصور کریں. اس کو مراقبہ کہتے ہیں صوفیہ. مراقبہ کریں آپ اور خدا کا تصور کریں آپ، مزہ آنے حلاوت ملنے لگے گی. ایک شیرینی کا آپ کو احساس ہوگا. لذت عبادت نہ دانی بخدا کانا چشی. جب تک آپ سچیں گے نہیں آپ کو اس باتیں کی ضرورت نہیں. خوب پڑھتا ہے کہ عام طور سے سمجھا جاتا ہے کہ یہ زنانے بازاری کے لیے شعر کہا گیا ہے. اور داغ سے بھی اسی ٹائپ کے منی بھائی حجاب اور قوم حجاب اور قوم حجاب سب مسئلہ تھا ان کا. بہت پیچیدہ مسئلے تھے داغ کے کلکتے کی تھی منی بھائی حجاب. چلی گئی پھر آپ کو چھوڑ کے دیتا. خیر تو خوب پڑھتا ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاحب چھوٹتے بھی نہیں سامنے آتے. آپ آتے بھی نہیں، مجھ کو بلاتے بھی نہیں. بھائی سے کر کے ملاقات بتاتے تھے. اب یہ ہے کہ ٹھیک ہے نہیں مل رہے تو کیا ہوگا. اور یہ سلسلہ غالب سے شروع ہو گیا تھا، نہیں مل رہے ہو تو کیا ہوگا. اسی لیے غالب کو کہا جاتا ہے کہ ہمارا آخری کلاسیکی شاعر اور پہلا جدید شاعر. سلوک سر بن کے کیا پوچھیں گے ہم سے سر کے نام کیوں؟ وہ اپنی خون چھوڑیں گے، ہم اپنی وجہ کیوں بدلیں؟ یہ کلاسیکی شاعر کیا کلاسیکی عاشق نہیں. وہ اپنی خون چھوڑیں گے، ہم اپنی وجہ. کلاسیکی شاعر یہ کہہ ہی نہیں سکتا کہ اگر تم نہیں مل رہے ہو ایک دن تو ہم 1 مہینہ نہیں ملیں. یہ نہیں کہہ سکتا. وہ اپنی خون چھوڑیں گے، ہم اپنی وجہ کیوں بدلیں. سلوک سری ان کو ہو رہی ہے کچھ نہیں. سلوک سر بن کے کیا پوچھیں کہ ہم سے سر گران کیوں. اور اب تو آپ قتل کلاسیکی شاعر کا قتل ہو رہا ہے مگر مزے لے رہا اسی میں. قتل ہونے میں اسد بسم اللہ کس انداز کا قاتل سے کہتا ہے تو مشق ناز کر تمہیں تو عالم نہیں کرتا. مقتل کو کس نشاط سے جاتا ہوں میں ہے بلبل خیال زخم سے دامن پھیلا. مقتل کو جا رہا ہے اور بہت مستی میں جا رہا ہے. اس کا دامن نگاہ خونوں سے بھرا جا رہا ہے کہ اس کے ہاتھ سے قتل ہو رہا ہے. تو کلاسیکی شاعر کا جو تصور تہذیب تھا وہ ہمارے جدید شاعر پہلی چیز تو تصور اعلیٰ، دوسری چیز اس کے تصور تہذیب. اور تہذیب میں تو صاحب نازک مسئلہ اس وقت آتا ہے جب خارجی اور محفوظ و نظر روانی اور چیزوں کے علاوہ آپ فنون لطیفہ میں تہذیب تلاش کرنے لگتے ہیں. موسیقی، ادب، شاعری، مصوری، یہ کلاسیکی بالکل ڈیفرنٹ ہوگی، بالکل الگ ہوگی. کلاسک اور جس معاشرے میں، جس سوسائٹی میں، جس تہذیب میں اعلیٰ پائے کے شاعر نہیں ہے اس کی تہذیب بہت فروغ ہے.
بہت قریب، جس کے ہاں موسیقی کا تصور نہیں ہے یا موسیقی کا اعلیٰ تصور نہیں ہے، وہ بہت فیرو کرتے تھے. تو اس کا جو تصور تہذیب تھا کلاسیکی شاعری کا، یہ تو محسوسات میں نے ہنی سنگھ کا ایک بال چلایا. دہشت ہوتی ہے دیکھ کہ بھائی ہم پرانی وجہ کیا آپ کی کنزرویٹو ہیں، آپ کو کہنے میں کوئی حرج نہیں. ہنی سنگھ کپڑے عجیب، بس ہم تو اپنے دوستوں سے یہ کہتے ہیں فلاں صاحب آئے تھے، فلاں صاحب آئے تھے، فلاں صاحب آئے تھے، فلاں سے ملنے چلے گئے. آپ نے دیکھا ایسا ملاقات ہوئی؟ ہم نے کہا ملاقات ہوئی. یہ شاعر کہتے ہیں بہت اعلیٰ پائے گئے، مگر اس کی ہیئر اسٹائل سے نہیں لگتا کہ شاید جتنے کے بعد اس کی رشی. یہ سب تہذیب کے شاید صاحب کیا تہذیب کا تصور کیا، یعنی وہ نظام اقدار کیا ہے جس کی روشنی میں آپ کسی چیز کو پسند اور کسی چیز کو ناپسند کرتے ہیں. ہمارے یہاں تہذیب یہ تھی کہ خطائے کے گناہ کی کمتاز، بڑوں کی غلطی پکڑنا بھی غلطی ہے. اب کیا ہے، آپ نے بیٹے سے کچھ کہہ دیجئے کہ بیٹا ایسے نہ کرو، رات میں جلدی آ جایا کرو، اور بیٹا یہ نہ پڑھائی کرو، یہ کرو وہ کرو. ڈونٹ بی سلی پاپا، آئی ایم گرون اپ ناؤ. کیوں حماقت کی باتیں آتے ہیں؟ میں بڑا ہو گیا ہوں کہ میں تو خود کر سکتا ہوں. یہ ہے نہیں. ڈونٹ بی سلی پاپا، ابا کہنے والی تہذیب. آئی ایم گرون اپ ناؤ، میں بڑا ہو گیا، میری عمر 16 سال ہو گئی، 17 سال. آئی ایم گرون اپ. اس تہذیب میں کلاسیکی شاعری نہ ممکن ہے، نہ کی جا سکتی، نہ سمجھی جا سکتی. تو تصور الہ کیا ہے، تصور تہذیب کیا ہے، اور تصور کائنات. یہ تیسری چیز ہے جو شناخت ہے کلاسیکی شاعری کی، کہ کائنات کے متعلق آپ کا کیا ہے. کائنات کو آپ کیا سمجھ رہے ہیں؟ خود پیدا ہوئی یا اس کا کوئی پیدا ہے؟ اس کا پوری شاعری پر اثر ہوتا ہے کہ آپ کا تصور کائنات. اور کائنات کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہر لمحہ بدل رہی ہے، بدل تڑپتا ہے ہر ذرہ کائنات، اور ہر لمحہ بڑھ رہی ہے، اس میں کلاسیکی شاعری نہیں. کلاسیکی شاعری میں تصور یہ تھا کہ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کے طریقے میں کوئی فرق نہیں پاؤ گے. سورج جب نکل رہا ہے پورب سے تو پوربی سے نکلے گا، پچھم سے قیامت کو نکلے گا، اس سے پہلے نہ نکلے گا. اور اگر چاند تصور اس کی گردش کر رہا ہے زمین کی تو قیامت تک کرتا رہے گا. قیامت جب آئے گی تو یہ گردش کا روٹین اس کا بدلے گا. اور اب تو یہ بھی آ گیا ہے کہ یہ سورج بھی ہمارا کسی کی گردش کا تھا، اپنی ملکی وے کی گردش کا تھا، اپنی کہکشاں کی، اپنی گیلیکسی کی گردش کا تھا. اور یہ گیلیکسی جو ہماری ملکی وے ہے یہ دوسری گیلیکسیوں کی گردش کر رہی ہے. ساری گیلیکسیاں مل کر کے کسی اور کی گردش کر رہی ہے، جس کو ڈارک میٹر کہتے ہیں، جو بھی تک دریافت نہیں کرتا. تو تصور تہذیب میں ہماری یا تصور کائنات میں ہماری یہ بات ہے کہ یہ کائنات غیر تبدل پذیر ہے، بدلی نہیں جائے گی. جو نظام اس کا چل رہا ہے وہ چلے گا. نتیجہ اس کا یہ ہے کہ عاشق ہمیشہ وفا پیشہ ہوگا، معشوق ہمیشہ وفا پیشہ ہوگا. کوئی معشوق آپ کلاسیکی شاعری ایسا نہیں دکھا سکتے جو مائل و کرم ہو. کوئی عاشق آپ کو ایسا نہیں ملے گا جو ٹھوکر مار کے معشوق کو کہیں چلا جائے یا کسی حال میں اس کو چھوڑ دے. نہیں ممکن. چونکہ نظام کائنات غیر متبدل ہے، تبدل پذیر نہیں ہے، اس لیے اس میں ایک نوع کا استحکام ہے، اس میں ایک نوع کا ربط ہے باقی. یہ جو تینوں اجزاء ہم نے آپ سے بتائے، تصور الہ کیا ہے، تصور تہذیب کیا ہے، تصور کائنات کیا ہے، یہ تینوں تصورات باہم مربوط ہیں کسی ایک ہی تصور کے دائرہ، کسی ایک نظام کے پیدا کیے ہوئے ایک ہی نظام میں. اسی وجہ سے ایک ہی نظام میں بدلے ہونے کی ان کے ایک استحکام. کلاسیکی شاعری کی اسی وجہ سے ایک نوع کا استحکام ہے. کلاسیکی شاعری کی کلاسک شاعری ہو رہی ہے، کلاسک کی شناختی ہے یہ، اس میں کسی نوع کا استحکام اور استناد کی کیفیت. ہم رجوع کرتے ہیں کلاسیکی شاعری کی طرف، استناد کا درجہ انہوں نے حاصل کر لیا، مستند ہو گئے. کلاسکس کی بنیادی شرط یہ کہ اس میں ایک نوع کی عظمت ہو، اس میں ایک نوع کا استحکام ہو، اور لوگ اس پر متفق ہوں. تمام اختلافات جدی اختلافات کے باوجود کوئی میر کا، غالب کا، یقین کا اور سودا کا ممکن نہیں. لوگ ہوں گے تو زمانے میں انہیں کو رد کیا، میر و سودا کو نہیں رد کیا، زمانے میں انہیں کو رد کیا. سمجھ نہیں. تو یہ تین بنیادی چیزیں ہیں جس میں آپ کلاسیکی شاعری کے اصول یہ شناخت کریں گی. تصور تہذیب کیا ہے، اور وہ تہذیب چند قدروں سے بندھا ہوا ہے. تصور کائنات کیا ہے، دنیا کے بارے میں آپ کا کیا تصور ہے.
کہیں آپ کافی کی شاعری نہ دکھائیں گے دنیا بہت اچھی جگہ ہے دیر تک رہنا چاہیے، سب کوئی دنیا کا بس معلوم ہوتی ہے. وہ شعر سنیے میر صاحب اس بے سزا قفس میں مطلق ہے. اب جی بہت رکے دم رکتا، اب جی بہت رکے اب جی بہت رکے ہے زیر فلک، آسمان کی نیچے درخت نہیں، دم گھٹ رہا ہے، حبس محسوس ہو رہا ہے، سانس لینا مشکل ہو گیا. کیوں؟ اس بے فضا قفس میں مطلق ہوا کی آکسیجن نہیں، بس چلے 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 یہاں سے بہت بھی گزر اور 500 شعر بھی یہاں پہ دنیا کی مکمل میں غالب یہاں کیوں بھی جائیں سب تو یہ کیا عالم جسو حکیم کا بادھا کی رزق کچھ ہو تو اعتبار بھی ہو کائنات کا. عالم کسو حکیم علی کائنات کا تصور موجود ہے. کسو حکیم کا باندھا طلسم، حکیم کو مانا چاہتا ہے یہ حکمت والا آدمی کہتے ہیں باندھا طلسم ہے. طلسم کہتے ہیں ایسی چیز کو جو ہو نہ مگر نظر آئے، یہی طلسم. طلسم کی حقیقت یہ ہے جو چیز ہے نہیں مگر دکھائی دے رہی. عالم کسو حکیم کا باندھا طلسم، کچھ ہو تو اعتبار بھی ہو کائنات کچھ نہیں. تو یہ جو تصور کائنات، یہ جو تصور ہے یہ تہذیبی قدروں کا جو یہ تصور ہے یا نظام ہے، یہ سب باہم مربوط ہے. ایک خاص معاشرے میں جو مستند ہے، جس میں استحکام ہے، جو باہم بندھا ہوا ہے، جس میں رشتے بدھے ہوئے ہیں، اسی میں یہ شاعری ممکن ہے. کلاسیکی شاعری، ورنہ یہ کہ جو انتشار آپ دیکھتے ہیں وہ سب انہی چیزوں کے اپسٹ ہو جانے سے. ہمارا تصور کائنات اپسٹ ہوا، ہمارا تصور الہ اپسٹ ہوا، ہمارا تصور تہذیب اپسٹ ہوا. اور ایک چیز ہے کہ یہ تو شناخت ہے. امتیازات میں 3-4 چیزیں بہت جلدی سن لیجیے ہمارے خیال سے وقت بھی زیادہ. پہلا امتیاز اس کا یہ ہے کہ ہمارے یہاں رعایتوں کا استعمال بہت طریقے سے. فاروقی نے لکھا ہے اردو غزل کے اہل موڑ میں، جن لوگوں کو مناسبات میں یا رعایتوں میں لطف نہیں آتا ان کو کوئی دوسرا کاروبار غالب کے 75% شعروں میں رعایتیں موجود ہیں. میر صاحب کے 75% شعروں میں رعایتیں موجود جو ممکن ہے رعایتوں میں. کچھ ایسی طرز بھی نہیں یہاں کیا جانے دل کو کھینچے کیوں شعر میر کے، کچھ ایسی طرز بھی نہیں یہاں بھی نہیں. حالانکہ یہاں بہت پسند سے میر صاحب بہت پسند سے. تو پہلا امتیاز جو ہے کہ وہ تناسب و رعایت لفظوں کا. اور آج ہمارے یہاں کیونکہ لفظوں کے معنی اتنے ہم پر واضح نہیں ہوتے، ہم اتنی دور تک اس کو لے نہیں جا پاتے، تو مناسبات کے استعمال ہمارے لیے بہت قابل قبول نہیں ہے. ورنہ جو شاعر تھے وہ رعایتوں کا ایسا استعمال کرتے تھے، اس کی میں سوچتا ہوں کہ 1-2 مثالیں تو ضرور آتی ہیں کہ کیسے وہ رعایتوں میں استعمال کرتے. کو 2-3 شعر تم نے راستے میں سنا میر صاحب کا شعر تو کہتے ہیں کہ نہیں یہاں نہیں استعمال کرتا. میر صاحب کے شعر سن لیجیے. نہیں یہ ولی کا شعر ہے. نہ جا آنکھیاں میں آ مجھ دل میں عیش ہو، نہ جا آنکھیاں میں آ مجھ دل میں عیش ہو، کہ نئی خلقت میں دل کی خوف مردوں. آنکھوں میں آ گئے ہو تو دل میں کیوں اتر جاؤ، اس لیے کہ آنکھوں میں آ کر کے اب جانا مت. ایسی جگہ تم کو پہنچا دیتے ہیں جہاں لوگوں کا خوف نہیں ہے. کہ نئی خلقت میں دل کی خوف مردوں، مردوں آنکھ کی پتلی کو بھی کہتے ہیں. اب یہ جو لطف ہے نا
आम के साथ मर्दुम का लफ्ज़ ऐसा कि माना भी दे रहा। ये क्लासिकी शायरी और कमाल का शेर है साहब, ये सुन लीजिए। दिल मेरा तालिब साहब है, तो हर जगह आप मौजूद मिल जाए, तो नुस्खे कीमिया है, हर चीज़ की मिसाल आपको सीखनी है। दिल मेरा सोचे नहा से बेनहावा चल गया, अंदर अंदर जो आग लगी है, दिल मेरा उससे जल गया, भन गया, खत्म हो गया। आतशे खामोश के मानिंद गोया जल गया, खामोश और गोया का आतशे खामोश और गोया को माना जैसे कि जिस तरह गोया में यहाँ में यहाँ नजर। क्यों जल गया न ताबे रुखे यार देखकर, मालिक क्यों जल गया न ताबे रुखे यार देखकर, जलता हूं अपनी ताकते दीदार देखकर। ताप और जलना इनमें रियायत नहीं। तो ऐसे दो लफ्जों को एक साथ दूसरे में या शेर में रख पाना जिनमें रियायत भी हो और शेर के मानी में भी कोई नस ना आ रहा हो, हर कसो नाकस की बात नहीं है। ये जिगर था हमारी क्लासिकी शोरा का जो इस तरह की। और मीर साहब ने तो 20 इस्लामें दी है बड़े बड़े शायरों की, इस जगह ये लफ्ज होता है, इस जगह ये लफ्ज होता है, इस जगह ये लफ्ज होता है, मानी ज़्यादा बेहतर। जुल्फ सा बेकार है, बहुत सादा शेर कहते थे मीर साहब के बारे में, मशहूर ये बहुत सादा शेर कहते हैं, बहुत आसान शेर कहते हैं, समझ में भी आता है। जुल्फ सा पेचदार है, मीर साहब का अपने बारे में बयान सुनिए। जुल्फ सा पेचदार है हर शेर, है सुखन मीर का अजब धक्का। रियायत आई और चली भी गई, हमारा दिल रुका ही नहीं। जुल्फ और शेर अरबी में शार कहते हैं बाल, वाले तलबा समझते हैं। जुल्फ सा पेचदार है हर शेर, तो इसमें जो तजवीज़ मौजूद है, शेर को शार अगर पढ़िए तो उन आपको देने लगेगा जीव। जुल्फ सा पेचदार है और गालिब साहब खाका कफन ने दागे उयूबे बरहंगी। बरहंगी के ऐब को हमारे कफन ने मना, हमें तो बरहना नंगा आदमी, जब कफन दिया गया तो मेरा ऐब छूट गया, मेरा बरहंगी छूट गया। दूसरा मिसरा सुने आप, असल में चिंगारी उसने दूसरे मिसरे में रखी। मैं वरना हर लिबास में नंगे वजूद था, वजूद के लिए बाइसे आर बाइसे शर्म था। जरा सा ठहर जाइए तो नंगे में और बरहंगी में आपको रियायत दी जाएगी। नंगे वजूद क्या चीज नंगा मतलब बरहना। मैं वरना ऐसे सलीके से रखते थे ये रियायतें, और गालिब जिसको रियायतों का शायर होनी थी। तो ये एक चीज के साथ एक चीज क्या सब चीज होगी हमारे लिए। मैं अब बस आखिर के 5-7 मिनट में अपनी बात कह के खत्म करता हूँ। बात बहुत 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 बढ़ गई है। बहुत देर तक नहीं रहना चाहिए। और तीसरी चीज जो हमने गुम की है, जो क्लासिकी शायरी के इम्तियाजात में शनाख्त हो गई, इम्तियाजात के तीसरी चीज जो है इम्तियाज की, वो है तसव्वुफ के मज़ामीन। इस पर ज़रा सा ठहर के बात करने की जरूरत है, बल्कि वक्त बहुत तंग है और तलबा भी पहलू बदल रहे हैं, लेकिन सुन लीजिए, बहुत काम की बात है, बहुत काम की। तसव्वुफ के मज़ामीन अब हमारा कोई शायर न मानता है न मानने का है नहीं। गालिब को सुने आप, और वो जो कहा था उसने कि तुझे हम वली समझते ये मसाइले तसव्वुफ भी तेरा बयान मालिक, तुझे हम वली समझते तू न पाता था। ऐसे ऐसे बयान हैरत होती है। अगर तुम शराब न पी रहे होते, इन मसाइल की वजह से हम तुमको वली समझते। मसाइल क्या है? मसाइल वो नहीं है जो सामने, मसाइल वो है जो अब बयान क्या मसाइल बयान है। गैर गैर जिसको समझते हैं हम सबूत, ये है गैर गैर एक
کو غیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ غیب میں ہے، دکھائی نہیں دیتے، کیا وہ چیزیں جو ہماری نظر سے پوشیدہ ہیں جو قیامت کے بعد سامنے آئیں گی، یا جنت و دوزخ، سب غیبی، عدم یہ بھی غیبی ہے غیب کہتا غیبی نہیں ہے، مرتبہ احدیت میں ذات وحد کے مرتبے میں اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ غیب میں بھی نہیں، غیب بھی غیب میں چلا جاتا ہے، ادراک اس کا کیسے نہیں ہے؟ غیب جس کو سمجھتے ہیں ہم شہود، اور اس کی تمثیل ایسی عمدہ لایا ہے بس غالب نہیں کر سکتا ہے خواب میں جنود جو جاگے، وہ آدمی جو خواب میں اپنے کو جگا ہوا دیکھ رہا ہے وہ دراصل خواب ہی میں ہے، خواب میں جگے ہوئے کو اپنا جگا ہوا مت سمجھ لیتے، خواب میں جنود جو جاگے، خواب میں جگنا بھی ہوتا، ہم دیکھ رہے ہیں ہمارے یہاں جا رہے ہیں، ڈپارٹمنٹ جا رہے ہیں، کلاس لے رہے ہیں، فلاں سے ملاقات ہو رہی ہے، مگر یہ سب نیند کی کیفیت میں ہو رہا ہے، دنیا جو ہے اسی نیند کی کیفیت میں ڈوبتی جا رہی ہے، یہ ہے تصوف کے مطابق۔ اور عشرت قطرہ ہے بہت مشہور ہے، دریا میں فنا ہو جانا، درد کا حد سے اترنا ہے، روا روا، عشرت کا اصل میں لفظ ہے، ہم کی بولتے عشرت زندگی کے معنی میں بھی ہے اور عیش و عشرت کے معنی میں، قطرے کی زندگی اس میں ہے کہ وہ دریا میں فنا ہو، دریا میں نہیں، سب پوچھو تو قطرے کا عیش بھی یہی ہے کہ وہ دریا مل جائے، اور ہے مستقل نمود صور پر وجود بحر، یہاں کیا کرا ہے قدر و موجود، یہ سب تصوف کے مظاہر ہیں۔ اور انتخاب فوال قاری کو وہ شعر سن لیجیے جس میں اس نے کمال کر دیا ہے تصوف کا مسئلہ ہے، وہ بھر دیا ہے، اس کو معنی سے بھر دیا ہے، وہ آخری شعر اصل میں تصوف آیا اسی راستے سے ہے، شاید تصوف کی بنیاد جو ہے محبت ہے، اور محبت کا بیان اللہ کی یا خدا کی ذات یا خالق کائنات کی محبت کا بیان اس کے لیے الفاظ نہیں بیان نہیں کر سکتے، تو سہارا لیا گیا ان اشتیاء الفاظ کا جو ہماری دسترس ہے، یا ان تجربات کا سہارا لیا گیا جو ہماری دسترس ہے، کمر کا ذکر کرنے لگے، معشوق کی کمر، معشوق کا دہن، یہ سب تو ہماری دسترس میں ہے نا، احساسات کی دنیا سے تعلق رکھتا ہے، محبوب کی کمر، محبوب کا دہن، محبوب کے خال، اس کی دل، یہ سب چیزیں تو دسترس میں، بس تصوف اسی راستے سے ہمارے یہاں شاعری میں قاسمی شاعری میں داخل ہوا، جس کی استطاعت یا جس کی توفیق میں شاعروں کو ممکن ہے، شعر تمہیں آپ غالب کر کمال کیا ہے، کسی ایک شعر کو اس کا قائم ہو جانا ہے، سنیں سے راج دل عاشق تکاں خالے کنجے دہن، سنا چکا ہوں، دل عاشق تکاں خالے کنجے دہن کے، وہ لوگ جو دل آشفتہ ہیں، یعنی عاشقہ کا مزاج کون ہوتا ہے؟ عاشق ہوتا ہے، وہ لوگ جو دل لیے بیٹھے ہیں، وہ لوگ جنہوں نے اپنے آپ کو مٹا ڈالا ہے کس چیز میں؟ خالے کنجے دہن میں، معشوق کے دہن کے اوپر جو یہ خال بس یہی جان یہ دیتا ہے شاید، دل آشفتگاں خالے ہے تصور کا مسئلہ، دوسرے مصرے میں کھلے گا، اور اگر توفیق ہوئی تو ہمارے طلبہ بھی سمجھ جائیں، اس سے زیادہ واضح کر کے نہیں بتایا، سویدہ میں سہرے عدم دیکھتے ہیں، خالے کنجے دہن کے میں ایک تحریک ٹکڑا ادھر ہے، دوسرا تحریک ٹکڑا دوسری طرف ہے، خالے کنجے دہن کے سویدہ میں یہ ہوئی ایک نتیجہ کرتی، معشوق کے ہونٹوں پر جو دل ہے اس کی سیاہی میں عشاق کیا دیکھتے ہیں؟ سہرے عدم، وہاں سے ان کو عدم کا راستہ ملتا ہے، حقیقت کی آشنائی ہوتی ہے، حقیقت سے آشنا ہوتے ہیں، حقیقت سے واقف ہوتے ہیں، دل آشفتگاں خالے کنجے دہن کے، سویدہ میں سہرے عدم، بہت کمال کا شعر کہا ہے، اور یہ ہے تصوف کا۔ میردرد نے لکھا ہے کہیں اپنے رسالوں میں، کہ 4 رسالے ہیں، یادگار داغ نالیدہ تاہر سب درد دل و شمع میں، یہ 4 رسالے ہیں میردرد کی، اس نے لکھا ہے کہ بھائی یہ ہمارا کہا ہوا نہیں، میردرد کا کہا ہوا، جو پریکٹسنگ صوفی تھے، پیر بھی تھے، اور بہت پہنچے جو بزرگ تھے، خواجہ ناصر اندلیب کے بیٹے، ناصر اندلیب کے متعلق میر کے متعلق ناصر اندلیب نے، بہت چھوٹے تھے میر، تب یہ کہتے ہیں میر تو میر مجلس خواہی، اے میر تم کسی میر مجلس ہو جاؤ،
اخیر تک بھی یہ کہتے تھے، اپنے تذکرے میں بھی اس واقعے کو لکھا ہے، میری جو شہرت ہے، میرا جو کمال ہے، وہ ناصر انجلی کی دعا کی اہمیت میرے نے دکھایا۔ تمہیں لکھا ہے اگر اپنی کسی